بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 49، 50، 51 اور 52 کی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 49 میں فرماتا ہے، کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور یوں اپنی تعریف آپ کیا کرتے تھے، اور وہ بھی جھوٹی۔ تو دوستو، اسی طرح 50 میں آیت نمبر 50 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول گاہ بتاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں یہ مشرک مسلمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ تو دوستو، کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش بولے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم بھی کتابی ہو، ان سے قریب تر ہو، اگر ہم نے ان سے جنگ کی اور تم سے مل گئے ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اطمینان دلانا ہو تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ ان بد نصیبوں نے سجدہ کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بتاؤ ہم ٹھیک راستہ پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کعب بن اشرف نے کہا تو تم ٹھیک راہ پہ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو دوستو، اس آیت میں طاغوت کا لفظ آیا ہے۔ یہ طغا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سرکشی۔ جو رب تعالیٰ سے سرکش ہو اور دوسروں کو سرکش بنائے، وہ طاغوت ہے، خواہ شیطان ہو یا انسان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طاغوت کہا ہے، چونکہ طاغوت کا لفظ میں سرکشی کا مادہ موجود ہے، اس لیے مقربین برگاہ الہی کے لیے لفظ ہرگز استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ان کے لیے لفظ استعمال کرے وہ خود طاغوت ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔